قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين الله ذكرا كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما نافعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام قابل قدر بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں حاضری کا شرف بخشا ہے. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو قبولیت والی عبادات کے لیے اپنے گھر میں حاضری کا شرف عطا فرماتے رہیں. میرے عزیز بھائیوں، آج کی اس نشست کا جو موضوع ہے وہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیا عزت اور مقام عطا فرمایا ہے، اور پھر ہمارے پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ساتھ عورتوں کے حقوق کس طرح بیان فرمائے ہیں. اور موجودہ دور میں ہم جو کہ اسلام کے نام لیوا ہیں اور اسلام کے پیروکار ہیں، موجودہ دور میں ہمارا رویہ اور ہمارا معاشرہ عورتوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اس سلسلے میں کچھ گزارشات عرض کرنی ہے. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت نافع کلمات ادا کرنے کی اور پھر ہمیں اس سے نفع حاصل کرنے کی توفیق بخشے. عزیز بھائیوں، اسلام ایک عالمی دین ہے. یہ کسی خطے، کسی علاقے، کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پورے عالم کے لیے اللہ نے یہ دین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بھیجا ہے. اس پوری دنیا میں زمین کے اندر کسی بھی خطے میں کسی بھی ٹکڑے پر جو بھی رہتا اور بستا ہے اس کے لیے کامیابی اور نجات وہ اسی دین پر عمل پیرا ہونے میں ہے. وگرنہ
یورپ جو کہ اسلام کے مد مقابل کھڑے ہو کر وہ عورت کے حقوق کا بیان کرتا ہے اور عورت کی مظلومیت کا نعرہ لگا کر اپنے آپ کو ممتاز کرنا چاہتا ہے، وہ اس بات سے غافل ہے کہ اگر کسی نے اس دنیا کے اندر عورت کو حقوق دیے ہیں تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، کیونکہ گزشتہ سارے مذاہب کا تاریخی آئینے میں مطالعہ کر لیا جائے تو کسی بھی مذہب کے اندر عورت کو کوئی حقوق نہیں دیے گئے، یہاں تک کہ بعض انگریز ممالک کے اندر ایسے قوانین بھی پاس ہوئے پارلیمنٹ کے اندر کہ جس میں عورت کو اپنی مذہبی کتاب پڑھنے کی بھی اجازت سے محروم کر دیا گیا کہ اس عورت کو اپنے مذہب کی کتاب بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان کے نظر میں عورت جو ہے وہ ایک ناپاک اور بے فائدہ چیز ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو روشن فرمایا ہے اور اس کائنات کے اندر عورت کو وہی عظمت، وہی مقام، وہی عزت و تکریم عطا فرمائی ہے جو ایک مرد کو عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو واضح فرمایا۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو ڈرو تم اپنے رب سے جس نے تم کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے۔ سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہے، ان کو برابر زندگی جینے کا حق ہے، جس طرح ایک مرد کے فطری طور پر احساسات ہیں، جذبات ہیں، اس کی ضروریات ہیں، تو عورت بھی اسی طرح احساسات رکھتی ہے، جذبات رکھتی ہے اور اس کی ضروریات ہیں، تو عورت کے حقوق کو کسی بھی طرح سلب نہیں کیا جا سکتا۔ تو جزیرۃ العرب یعنی حجاز مقدسہ میں عورت کی عزت، عورت کا مقام اور عورت کی حالت کیا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے وہ باتیں آپ سے ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ عورت پر ظلم ایک معمول تھا، گھر کے اندر اس کو حیوان کے برابر درجہ دیا جاتا تھا، اور اس عورت کو جب باپ مر جاتا تو اس کے بعد جب اولاد کے لیے وراثت تقسیم ہوتی تو وراثت میں اس عورت کو بھی تقسیم کر کے کسی نہ کسی بیٹے کے حصے میں دے دیا جاتا، اور وہ بیٹا اس اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا جو پہلے اس کے باپ کے نکاح میں رہی تھی۔ یعنی ایک سامان سے بڑھ کر، ایک حیوان سے بڑھ کر عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اور یہ واقعات تو آپ کے علم میں ہے کہ بچیوں کو زندہ درگور کرنا یہ ایک معمول کی بات تھی۔ ابھی میں نے سورہ نحل کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اسی چیز کی عکاسی فرمائی ہے کہ حالت لوگوں کی یہ تھی، عورت کے ساتھ، بچی کے ساتھ نفرت اس قدر تھی کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، کہ جب کسی آدمی کو آ کر خوشخبری سنائی جاتی کہ اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ یہ خبر سنتے ہی سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ آدمی غصے سے بھر جاتا تھا۔ يَتَبَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اب وہ یہ سوچنے لگتا تھا کہ میں معاشرے سے، لوگوں سے اس خبر کو، اس بری خبر کو کیسے چھپاؤں۔ يَتَبَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور پھر اس سے اگلا مرحلہ سوچتا کہ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کیا اب میں اس بیٹی کو قبول کر کے اسی ذلت اور اسی بیچارگی کے عالم میں زندگی گزاروں، یا موقع پا کر اس کو مٹی کے اندر دفن کر دوں۔ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، خبردار کس قدر برا ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ یعنی ان کی سوچیں، ان کی عقلیں عورت کے بارے میں یہاں تک تھیں۔ عورت اپنی ماہانہ جب ایام میں ہوتی ہے، چند دنوں کے لیے ناپاکی اس پر آ جاتی ہے، تو ان دنوں کے اندر عورت کو سارے گھر سے الگ کر دیا جاتا، اس کے پورے وجود کو گھر کے لیے ناپاک سمجھا جاتا، اس کو گھر کے لیے نحوست سمجھا جاتا، اس کو شیطان کا آلہ سمجھا جاتا، اور ان دنوں کے اندر اگر وہ کسی کپڑے کو ہاتھ لگا دے، کپڑا ناپاک تصور کیا جاتا،
اگر کھانے کو ہاتھ لگا دے تو کھانا ناقابل استعمال سمجھا جاتا، اس قدر نفرت ایک عورت کے ساتھ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ موقع پاتے ہی بچیوں کو قتل کر کے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو اسی کا تذکرہ قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اللہ تعالیٰ ان زندہ درگور کی ہوئی بچیوں کے بارے میں روز محشر سوال کریں گے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تم ذرا بتاؤ ان بچیوں کو کس جرم کی پاداش میں قتل کیا تھا۔ کیونکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی اولاد دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں وہ بیٹے دے دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دے دیتے ہیں، اس میں تو کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ جو بیٹے کی پیدائش پر تو مٹھائیاں تقسیم کرے اور بیٹی کی پیدائش پر منہ بنا کے بیٹھ جائے تو وہ اللہ کی تخلیق پر جو ہے وہ اعتراض کر رہا ہے، وہ اللہ کی ذات پر اعتراض کر رہا ہے، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کر رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہیں ان کو ناپسند کر رہا ہے، اور اپنی مرضی اپنی خواہشات کو اس پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین اللہ ہی کی ملکیت ہیں۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانجھ رکھتا ہے، کسی کوئی بھی چیز نہیں دیتا۔ آپ لاکھ دوڑ لیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروا لیں، تعویذ دھاگے لے لیں، دم کروا لیں، جہاں مرضی درباروں پہ حاضری دے دیں، جب اللہ اولاد نہیں دے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اولاد نہیں دے سکتی۔ اگر اللہ نے بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت وہ اس بیٹے کو بیٹی میں تبدیل نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ نے بیٹی دینے کا فیصلہ کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بیٹے میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ تو جو آدمی اس پر اعتراض کرتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے۔ تو عرب کی حالت یہ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پسماندہ معاشرے کے اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے جو حقوق بیان فرمائے اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملے گی۔ اسلام نے عورت کو کیا کیا حقوق دیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اس کو ایک جو حیوان کا درجہ تھا اس سے نکال کر اس کو انسانیت کے درجے پر فائز فرمایا کہ خلقکم من ذکر و انثی، کہ اس ذات نے ہی مذکر اور مؤنث بنائے ہیں۔ یہ جو میں نے سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جب پیدا ہونے والے ہی ایک سے ہیں، ساری آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس میں بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں مرد یا عورت ہوں تو سارے انسانیت کے درجے پر فائز ہیں، اس میں کسی کو بھی ایک درجہ فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا عورت جو ہے اگر وہ ایمان لے آتی ہے تو وہ کبھی بھی یہ اپنے ذہن کے اندر خیال نہ لائے کہ شاید میں کسی طرح بھی مذہب میں، ثواب میں، عبادات میں، اللہ کی طرف سے عنایات اور اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والے کمالات میں پیچھے ہوں، بلکہ فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کہ جو کوئی بھی اچھے عمل کرے، دونوں لفظ ذکر فرمائے کہ مرد ہو یا عورت، وہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہے، تو اللہ ان دونوں کو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ ان دونوں کو ایک پاکیزہ زندگی جنت کے اندر عطا فرمائیں گے۔ یعنی اس میں مرد عورت کا فرق نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہم فرق کر لیتے ہیں کہ یہ بیٹے کا حق ہے، یہ بیٹی اس سے محروم ہے، اور یہ بڑی اچھی اور اعلیٰ چیز ہے، بیٹے کو دے دی جائے، بیٹی میرے کس کام آنے والی ہے، نہیں۔ فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے اس کے مطابق جو انہوں نے زندگی کے اندر عمل کیے ہوں گے۔ اگر مرد برے عمل کرتے ہیں تو وہ نشان عبرت بنایا جائے گا، اگر عورت برے اعمال کرتی ہے تو وہ سزا کی حقدار ٹھہرے گی۔ لیکن اگر مرد پاک دامن ہے، اگر عورت پاک دامن ہے تو اللہ کے ہاں اس کی عزت، اس کا مقام اور اس کی عزت و تکریم اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ ایک اعلیٰ درجہ رکھتی ہے، ممتاز مقام رکھتی ہے۔
اس لیے اسلام نے سب سے پہلا جو عورت کو حق دیا وہ انسانیت کا، کہ حیوان کے درجے سے اس کو لا کر انسانوں کے اندر شامل کیا گیا۔ پھر اسی عورت کو جس کو ویسے گھر کے اندر ایک گرا ہوا سمجھا جاتا تھا، اس عورت کو مرد کی طرح برابر تعلیم کا حق دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض فرمایا، یعنی بقدر ضرورت جس سے انسان زندگی گزار سکتا ہے، جس سے انسان کو حلال حرام کا، گناہ کا، نیکی کا، اور حلال حرام کے ساتھ ساتھ پاکیزہ اور ناپاک چیزوں کا فرق محسوس ہونے لگ جائے، پہچان ہو جائے، اس قدر علم اپنی زندگی گزارنے کے لیے مردوں پر بھی فرض ہے اور عورتوں پر بھی فرض ہے۔ عورت کو اسلام نے تعلیم کا حق عطا فرمایا، اور پھر وہ عورت جس کو درگور کر کے فخر سمجھا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کرنے کے اندر اس کو دنیا اور آخرت کا کامیاب شخص قرار دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا حصہ ہے، ارشاد فرمایا کہ فلاح الجنہ من عالی ثلاث بنات فادبہن، کہ اللہ نے اس آدمی کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا ہے کہ جو 3 بچیوں کی پرورش کرے، یعنی ان کو پال پوس کے بڑا کرے، اور فادبہن، ان کو ادب سکھائے اور اگلے گھر کا کر دے، یعنی ان کے نکاح کر دے۔ یعنی 3 بچیوں کی جس گھر کے اندر پیدائش ہو گئی ہے، والدین نے ان کی تربیت کی ہے، ان کو پالا ہے، ان کے اخراجات اٹھائے ہیں، ان کو ادب سکھایا ہے، ان کے نکاح کر دیے ہیں، اگلے گھر میں اگر وہ اس وقت تک حیات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا مقام بیان فرمایا پیارے آقا کی زبان سے کہ فلاح الجنہ، اس کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ تو انسانیت کا حق دیا، تعلیم کا حق دیا، اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے پرورش کرنے میں نجات بنا دی کہ جو مرد جنت چاہتا ہے وہ اپنی بیٹیوں کی پرورش کرے، ان کی تربیت کرے، تو جنت حاصل کرنے کا بڑا آسان نسخہ ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ حبب الیہ من الدنیا، کہ 3 چیزیں جو مجھے دنیا کے اندر محبوب ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا النساء، عورتیں۔ عورتوں کے کئی روپ ہیں، عورت بیوی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، عورت ماں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، عورت بہن کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، عورت بیٹی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا النساء، عورتیں مجھے محبوب ہیں، اور دوسری چیز فرمایا کہ الطیب، خوشبو، یہ مجھے محبوب ہے، اور تیسری چیز فرمایا کہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ یہ 3 چیزیں مجھے دنیا کے اندر محبوب ہیں۔ اللہ نے مجھے یہ میرے دل کے اندر فطری طور پر یہ چیز ڈال دی ہے کہ یہ 3 چیزیں محبوب ہیں۔ یعنی جب عورتیں کسی بھی شکل میں ہوں، وہ رسول اللہ پاکیزہ رشتوں کی شکل میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہیں، تو پھر ہم میں سے بھی ہر کسی کی نظر میں یہ سارے رشتے محبوب ہونے چاہیے۔ ان میں کوئی رشتہ بھی ہمارے اوپر پوری زندگی میں کبھی بھی بوجھ نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ بیوی کا رشتہ ہو، بہن کا رشتہ ہو، بیٹی کا رشتہ ہو، ماں کا رشتہ ہو۔ تو اللہ نے عورت کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اور پھر وہ عورت کہ جس کو ہمیشہ خود وراثت میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، تو اسی اسلام نے آ کر اس کو وراثت کے اندر حقدار ٹھہرایا۔ قرآن پاک کے اندر سورہ نساء کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اس کے اندر جہاں وراثت کے احکام ہیں وہاں پر فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک مرد کے لیے جو حصہ ہوگا وہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ یعنی وہاں عورتوں کے حصے بھی بیان فرمائے اور مردوں کے حصے بھی بیان فرمائے۔ تو اسلام نے عورت کو وراثت کے اندر حق عطا فرمایا۔ اور پھر پہلے زمانے کے اندر بیٹیوں کو پکڑ دکڑ کر اپنی مرضی کے ساتھ ایسی جگہوں پر جو برابر کی جگہ نہیں ہوتی تھی، غیر مناسب رشتے ہوتے وہ کر دیے جاتے تھے، تو اسلام نے بالغ عورت کو حق دیا ہے کہ وہ جہاں چاہے اپنا والدین کی اجازت کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ یعنی بڑے اپنے مرضی کے فیصلے بالغ عورت پر نہیں مسلط کر سکتے۔ اگر بچی کو اعتماد میں لے کے والدین نکاح کریں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر بچی ناپسند کرے تو اس پر کسی بھی فیصلے کو مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر نکاح کے بعد ہمارا جو ایک مشرقی نظام ہے، اس کے اندر بچی کو یہ کہانی رٹا کر بھیجا جاتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے تم نے اپنی دہلیز نہیں چھوڑنی۔ لیکن اسلام نے عورت کو حق دیا ہے کہ اگر اگلا گھر ایسا ہے، خامن تمہارے حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، جھگڑالو ہے، اور جو تمہارے بنیادی حقوق ہیں، رہائش
کپڑے، کھانا پینا، دیگر ضروریات، اگر وہ ان کو پورا کرنے سے عاجز ہے اور جس سے تمہاری زندگی مصیبت بن رہی ہے، تو تم جب چاہو اس آدمی سے بصورت خلا عدالت میں جا کر اس سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہو۔ یعنی یہ اسلام نے عورت کو ایک حق عطا فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ پھر ہمیشہ اس معاشرے کے اندر مرد جو ہے وہ اپنے حقوق عورت پر واضح کرتا رہتا ہے کہ میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ جس طرح مردوں کے حق ہیں عورتوں پر، اسی طرح اللہ نے عورتوں کے حق بھی مردوں پر مقرر فرمائے ہیں، ان کو بھی ادا کرنے کی کوشش فرمائیں۔ فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے مرد کو عورت پر ایک ممتاز درجہ دیا ہے، اس کو فوقیت عطا فرمائی ہے، لیکن جو حقوق اللہ نے مرد کے ذمہ عورت کے لگائے ہیں ان حقوق سے کبھی بھی انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بعد عورت کو اسلام کے ذریعے سے وہ عزت، وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جس کی مثال جو ہے وہ کسی بھی تاریخ میں دوسرے مذہب کے اندر نہیں ملتی۔ اور یورپ جو ہے وہ اسلام کی مظلومیت کو بیان کر کے اس کی آزادی کا جو نعرہ لگاتا ہے، وہ حقیقت میں عورت کو آزادی نہیں دلوانا چاہتا، عورت کو بے حیا بنانا چاہتا ہے، عورت کو گھر سے باہر نکالنا چاہتا ہے، عورت کو مردوں کے برابر لا کھڑا کر کے، اور عورت کے حقوق کا دعوے دار وہ عورت کو مظلومیت کی چکی کے اندر پیسنا چاہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو معروف اور نیک خواتین تاریخ میں گزری ہیں، خواہ وہ ازواج مطہرات ہوں، بنات مطہرات ہوں، اس سے پہلے کی خواتین ہوں، پہلے انبیاء کی بیویاں ہوں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی تاریخ کے اندر جن کو قرآن پاک میں اہمیت دی گئی ہے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور اپنے گھر کی خواتین کو یہ بتائیں کہ تمہاری زندگی کی آئیڈیل موجودہ دور کی یہ جو آرٹسٹ خواتین ہیں یہ نہیں ہے کہ آج کوئی عورت سارا دن ٹی وی پر گزارتی ہے تو وہ اپنی آئیڈیل بنائے ہوئے ہے کہ فلاں ڈرامے کے اندر یا فلاں پروگرام کے اندر فلاں عورت جو ہے وہ میری آئیڈیل ہے۔ کسی بھی مسلمان کی آئیڈیل یہ بے پردہ اور اسلام سے بغاوت کرنے والی خواتین نہیں ہو سکتی، بلکہ مومن عورتوں کی آئیڈیل جو ہے وہ ہمیشہ وہ پاکیزہ اور مقدس خواتین ہو سکتی ہیں۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو چند عورتیں ایسی ہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن پاک کے اندر بھی ان کو ممتاز درجہ دیا گیا ہے، یعنی ان کا مقام بیان فرمایا گیا۔ اس میں اگر دیکھیں تو سب سے پہلے نمبر پر حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، آپ کو بڑا مقام حاصل ہے۔ اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسی طرح فرعون کی بیوی جو حضرت آسیہ ہیں وہ بھی مومنہ تھیں، وہ بھی ایمان والی تھیں۔ تو بظاہر یہ جو چار خواتین ہیں، کون کون سی؟ مریم بنت عمران یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت خدیجہ بنت خویلد زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور زوجہ فرعون حضرت آسیہ علیہ السلام۔ یہ چار خواتین بظاہر یہ چار نام ہیں، لیکن اگر ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ تاریخ میں چار کردار نظر آئیں گے۔ چار کردار کس طرح ہیں کہ حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام نے اللہ کے ہر فیصلے کو ایسے تسلیم کیا اور ایسے اس پر راضی ہوئی کہ اس کے مقابلے میں اگر کسی قسم کی طعن و تشنیع بھی برداشت کرنی پڑی تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے ماتھے پر بل نہیں آنے دیے۔ قرآن پاک میں 16ویں پارے کے اندر سورہ مریم کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے آپ کن حالات سے گزری ہیں۔ بغیر نکاح کے اللہ نے آپ کو اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا، کیونکہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرمانا چاہتے تھے، تو اللہ نے جب اپنی قدرت کا اظہار فرمانے کے لیے یہ فیصلہ فرمایا اور قرآن پاک میں پہلے ہی آپ کی پاکیزگی، آپ کی طہارت کو بیان کر دیا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ کہ فرشتے آ کر بتا رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ پاکیزہ ہیں اور ہر طرح کے اعزازات سے آپ مالا مال ہیں، تو اللہ آپ کو منتخب فرما چکے ہیں اس عظیم کام کے لیے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام یعنی آپ کی گود میں پیدا فرما دیتے ہیں بغیر
نکاح کے جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو نہ صرف قبیلے والے علاقے والے بلکہ اپنے گھر کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، نہ تو ایسی تھی، نہ تیرا باپ ایسا تھا، نہ کوئی اور تھا، تو یہ گناہ کیسے کر کے آ گئی۔ تو اللہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، پیغمبر سے، جو وقت کے نبی اور پیغمبر تھے، ان سے گواہی دلواتے ہیں کہ یہ ایک پاکیزہ اور مبرہ خاتون ہے اور ہم نے یہ فیصلہ فرمایا۔ تو وہاں پر آپ ایک ایسی شکل میں نظر آتی ہیں کہ اللہ کے احکامات کی فرما برداری میں جس طرح کے بھی حالات کا سامنا کرنا پڑا، اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کیا بلکہ ہر طرح کے حالات کو قبول کیا۔ اور اسی طرح زوجہ فرعون حضرت آسیہ علیہ السلام وہ ایمان لا چکی تھی، بادشاہ وقت کی بیوی ہیں اور ہر طرح کی عیش و عشرت موجود ہے، لیکن اللہ پر ایمان لا کر فرعون کے مقابلے میں کھڑی ہیں کہ تو جس ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے یہ اس خدا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، مکار ہے، اور اصل رب وہی ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اور ہر طرح کی عیش و عشرت کو ٹھکرا دیتی ہیں۔ اور یہ کردار آج کی عورتوں کے لیے مثال ہے کہ اگر ہمیں کسی موقع پر اللہ کے فیصلوں کا انتخاب کرنا پڑے تو ہر طرح کی عیش و عشرت کو ٹھکرا کر اللہ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے اسلام سے پہلے، اور اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے۔ تو جب نکاح ہو جاتا ہے اس سے پہلے آپ مکہ کی ایک مشہور و معروف تاجرہ تھی اور آپ حسب و نسب والی تھی، لیکن جب نکاح ہو گیا تو نہ صرف یہ کہ اپنا سارا وقت بلکہ اپنا مال، اپنی عزت، اپنی دولت، وہ ہر چیز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر موقع پر حوصلہ افزائی فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے جو محبت فرمائی ہے وہ جب ان کو اس کا تذکرہ بقیہ ازواج کے ساتھ ہوتا تھا تو ازواج خود فرماتی ہیں کہ ہمیں بعض اوقات جو ہے وہ حسد ہونے لگ جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے اس قدر محبت فرماتے تھے، تو جب اپنا سب کچھ پیغمبر اسلام کے لیے وقف کر دیا تو اللہ نے وہ عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائیں کہ آج تک جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کبھی بیٹی کی شکل میں اپنے باپ کی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور کبھی ماں کے روپ میں حسنین کریمین کو سنوارنے میں، نکھارنے میں، ان کی تربیت میں لگی ہوئی ہیں، اور ایسی تربیت فرماتی ہیں اور ایسی نسل تیار فرماتی ہیں کہ آنے والے وقت میں اگر نانے کے اس دین کے چراغ کو اپنے جسم کے لہو کے ساتھ بھی اس کو روشن کرنے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اس سے گریز نہیں کیا، بلکہ وہ دین اسلام کے چراغ کو اپنے خون کے ساتھ روشن کر کے تاریخ میں اپنا نام رقم کیا ہے۔ اور جب وہ حضرت علی کی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں تو بیوی کی شکل میں ہیں، اطاعت گزار بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، ہر بات کو بجا لانے والی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مختلف اوقات میں دیکھا جائے تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والی بھی ہیں۔ آج ہماری عورتوں کی طرح نہیں کہ ایک کام اگر کرنا پڑ گیا تو دوسرے سارے کام چھوڑ دیے، ہم اولاد کی تربیت کریں یا ہم نمازیں پڑھیں، ہم گھر کا کام کاج کریں یا ہم آپ کی خدمت بجا لائیں، ہم رشتہ داروں کو دیکھیں یا گھر کے کام کریں، تو یہ ساری عورتیں ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ جنہوں نے ایسی زندگیاں گزاری کہ اللہ نے قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بڑے فخر کے ساتھ ان کا ذکر فرما کر ان کو مومنہ عورتوں کے لیے آئیڈیل بنایا کہ یہ آپ کی آئیڈیل ہے۔ اگر بہترین زندگی گزارنا چاہتی ہو تو ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، ان کی زندگیوں کو دیکھو۔ لیکن آج جو ہے وہ ہم عورت کی عزت، عورت کی تکریم، عورت کے مقام کو بلا چکے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ اس سبق کو دہرائیں کہ جس سے ہمارے معاشرے کے اندر عزت، عورت کی عزت اور عورت کا مقام بحال ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو چکی ہے، بے پردگی عام ہو چکی ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سب کچھ عورتوں کی طرف سے ہے تو ہر عورت جو ہے وہ کسی نہ کسی مرد کے ماتحت ہے، یا کسی کی بیوی ہے، یا کسی کی بیٹی ہے، یا کسی کی بہن ہے،
اور یا کسی کی ماں ہے، آخر اس کو اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ وہ اس مقام تک پہنچ گئی کہ اس کا لباس تبدیل ہو گیا، اس نے اپنا چہرہ ننگا کرنا شروع کر دیا، اس نے اپنے سر سے دوپٹہ اوڑھنا چھوڑ دیا، اس نے اپنا لباس ایسا کر لیا کہ لباس پہنے ہوئے بھی ننگی شمار ہو رہی ہیں۔ تو یہ فرمایا گیا کہ اگر کسی گھرانے اور خاندان کے مردوں کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو اس گھرانے کی عورتوں کو دیکھ لیا جائے۔ اگر وہ عورتیں حیادار ہیں اور پاک دامن ہیں، با اخلاق ہیں، با پردہ ہیں، تو سمجھ لیں کہ ان کے اوپر اللہ نے ایسے مرد مسلط فرمائے ہوئے ہیں، اور ان کو ایسے مردوں کا سہارا حاصل ہے جو غیرت کے حامل ہے۔ اور اگر کسی جگہ عورتیں ایسی ہوں جو بے حیا ہیں، بے پردہ ہیں، بد اخلاق ہیں، اور ان کو کوئی زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں پتہ، بلکہ وہ سب کچھ اسلام کے مخالف کرتی چلی جا رہی ہیں، تو سمجھ لیں کہ ان کے گھر کے مردوں کی غیرت ختم ہو چکی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، عورتوں کو عزت بھی دیں، عورتوں کو مقام بھی دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان عورتوں کے لیے حقوق اور حدود بھی متعین فرمائیں۔ زندگی کے اندر بہت سارے واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر، جن کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان کا دل چاہتا ہے کہ ایسے واقعات پر میں روں، لیکن انسان رو نہیں سکتا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو معاشرے کے اندر کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ گزشتہ ایک رات پہلے کا واقعہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ ایک عورت جو گجرانوالے سے اپنے گھر سے رات 12 بجے نکلتی ہے، سڑک پر اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، وہاں پر درندے آ کر نہ صرف یہ کہ اس کو مارتے ہیں، اس کا مال لوٹتے ہیں، اس کی اولاد کے سامنے اس کی عزت کو تار تار کر دیتے ہیں، اور پھر متعلقہ محکمے جو حفاظت پر مامور ہیں وہ الٹا آگے سے بیان یہ دیتے ہیں کہ اس عورت کو رات کو نکلنے کی ضرورت ہی کیا تھی، اس کو رات کو اگر نکلنا ہی تھا تو پہلے پیٹرول دیکھ لینا چاہیے تھا۔ یہ کس قدر بےہودہ باتیں ہیں۔ اور عزیز بھائیو، چند گھنٹوں کے اندر ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اگر پچھلے 24 گھنٹوں میں یا چند دنوں کے اندر دیکھ لیں، آج صبح کا راولپنڈی کا ایک بچے کا درندگی کا واقعہ، چند دن پہلے فیصل آباد کے ایک محلے کے اندر ایک بچے کے ساتھ اس کو اغوا کر کے، اس کے ساتھ زیادتی کر کے، اس کی گردن کو توڑ کر کھیتوں میں لے جا کر اس کو ایک گڑھا کھود کر وہاں پھینک دیا جاتا ہے، اور پشاور کے اندر ایک خواجہ سرا کا قتل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کراچی کے اندر ایک چھوٹی بچی کو دکان پر سودا لینے جاتے ہوئے راستے میں اغوا کر کے اس کو زیادتی کا نشانہ بنا کر اس کو قتل کر کے اس کو بوری کے اندر بند کر کے اس کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ سارے واقعات وہ ہیں جو ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں۔ تو یہ آج ہم پچھلے دنوں جب کرونا کی وبا آئی تھی تو ہم بڑا پیٹ رہے تھے کہ یہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کیا مسئلہ ہو گیا، کیا خطا ہو گئی۔ تو آج یہ حالات میں کسی دوسرے ملک کے نہیں، اپنے ملک کے بیان کر رہا ہوں کہ جس ملک کے اندر اب ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، معصوم بچیاں، شادی شدہ خواتین، بچوں والی وہ اپنی اولاد کے سامنے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ تو آج ہمیں فکر کرنی ہوگی، غور کرنا ہوگا کہ ایسے حالات کیوں بڑھ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی، ہم اپنی خواتین کی تربیت سے غافل ہو چکے ہیں۔ اسلام نے جو عورت کو عزت اور مقام دیا ہے اس پر بھی توجہ کریں، اپنی اولاد کی تربیت پر بھی توجہ کریں کہ کہیں ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو، اور ہم کہیں اپنی ذمہ داری میں کوتاہی تو نہیں کر رہے۔ یہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ بھائی کی بھی ذمہ داری ہے، یہ خامند کی بھی ذمہ داری ہے، یہ بیٹے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی گھر کی عورتوں کو مکمل تحفظ فراہم کرے۔ کسی بھی موقع پر اس طرح کے حالات نہ بنے، کیونکہ یہ وہ حالات بنتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ جگہ جو محفوظ ترین تھی، جب وہاں پر ایسے واقعات ہوں گے تو ہو سکتا ہے کل کو پوری فیملی کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہو جائیں۔ اس لیے اس موقع پر ہمیں اللہ سے عافیت کا سوال کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ اس موقع پر اس طرح کے جو درندے ہیں ان کے خلاف بھرپور آواز اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ایسے جڑ جاتے ہیں کہ اس کا غلط ہمیں صحیح نظر آتا ہے، دوسرے کا صحیح بھی ہمیں غلط نظر آتا ہے۔ خدا را ان چیزوں سے نکلیں۔ قرآن پاک کے حکم کے مطابق انما المؤمنون اخوہ، کہ آپس میں بھائی بھائی بن کے دکھائیں، اور جب بھی کوئی اس طرح خلاف فطرت کام کرتا ہے تو اس جرم پر اس کی سزا کے لیے اور عبرت ناک سزا کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اور اس موقع پر نرم لہجہ یا نرم پہلو یہ معاشرے کو خرابی کی طرف لے جانے والا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو
تو پھر تم جب مجرم کو سزا دینے کا معاملہ ہو تو اس میں تمہارے دل کے اندر نرمی نہیں آنی چاہیے۔ تو لوگوں کا مطالبہ ہے کہ اس قسم کے ظالم جو ہیں وہ ان کو سر عام پھانسی دی جائے، سر عام سزا دی جائے، تاکہ دوسروں کے لیے قرآن پاک کا یہ حکم ہے، میری اپنی باتیں نہیں ہیں، سورہ نور اٹھائیں جس کے شروع میں ہی زنا اور بدکاری کرنے والے مرد اور عورتوں کی سزائیں بیان ہوئی ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو میں نے حصہ تلاوت کیا اس سے آگے کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب ایسی کسی جماعت کو سزا دی جانے لگے تو چاہیے کہ وہاں پر مومنین کی ایک جماعت موجود ہو جس کو دیکھ کر عبرت حاصل ہو کہ یہ کس قدر بڑا جرم ہے اور اس کی کس قدر عبرتناک سزا ہے۔ تو بڑے بڑے قوانین بنا دینا، اس کو بیان کر دینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کا نفاذ نہیں ہوگا۔ تو یہ پچھلے 1-2 سالوں کے اندر جو ان جرائم کی شرح ہے، یعنی اگر 2019 میں لے لیا جائے تو صرف عورتوں کے ساتھ زیادتی کے جو کیس ہے وہ جو رجسٹر کیس ہے 3881 ہیں، یعنی جو عورتوں کے ساتھ زیادتی کے کیس تھانوں کے اندر رجسٹر ہیں 2019 کے، ان کی تعداد 3881 ہے، اور وہ عورتیں جن کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ان کی تعداد 190 ہے۔ اور پھر یہ 2020 جس کے اندر ہم جا رہے ہیں، اس کے اندر جنوری سے لے کر جولائی تک کی جو رپورٹ ہے اس میں 2043 کیس ایسے ہیں جو انفرادی زیادتی اور زنا کے ہیں، اور جو اجتماعی زیادتی ہے اس کے 111 کیس اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں۔ تو کیا اگر میں لا علم ہوں، آپ کے علم میں ہے کہ اتنے رجسٹر کیسوں میں سے آج تک کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے؟ جب کسی بھی ملک کے اندر سزا نہیں ہوگی تو وہاں دن بدن جو ہے وہ جرائم کی شرح بڑھے گی، اور یہ وہ آگ ہے وہ پھیلتی ہوئی میرے اور آپ کے گھروں کی طرف سے آ سکتی ہے۔ تو ہمیں اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اور ایسے حالات میں ایسے درندوں کے لیے بھرپور سزا کا مطالبہ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حفاظتی اقدامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے ان کو اختیار کریں۔ جب بھی گھر سے نکلیں خود نکلیں، اپنی اولاد کو نکالیں، بیٹے جائیں بیٹیاں جائیں تو ان پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں تاکہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں۔ اللہ پاک جو باتیں کہی گئی ہیں ان سب کو سن کر یا عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، سنت ادا فرمائے۔